رمضان المبارک کا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. اخلاص کی ضرورت ہے آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے، اللہ سے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. قیام اللیل کے بارے میں، تراویح کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، اللہ سے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اسلامی بھائیوں، رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری ساری کی ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تمہاری ساری کی ساری نیکیاں محض اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. تمہاری نیتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، تعریف سننے کا مقصد دل کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلوں کے اندر، نیتوں کے اندر ہمارے اخلاص ہونا چاہیے. امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اسلامی بھائیوں، آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسا نیک عمل ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری داخل نہیں ہوتی ہے، جس کے اندر ریاکاری داخل نہیں ہوتی ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے، کیا ہے؟ نماز دکھائی دیتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے. آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے. یہ سب عبادتیں ظاہری ہوتی ہے، ظاہری ہوتی ہے یہ ساری کی ساری عبادتیں اسلامی بھائیوں. لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑتا ہے روزے کی حالت میں تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اسی لیے تو حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ سوائے روزے کے، روزے کو چھوڑ کر کے، سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اپنے بندے کو اس کا بدلہ دینے والا ہوں. روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس لیے کہ بندہ اپنی شہوت کو اور بندہ اپنے کھانے کو صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے. اسلامی بھائیوں، روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے جس سے روزے کا شرف معلوم ہوتا ہے اور روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اسلامی بھائیوں، اخلاص یہ کسی بھی عبادت کی روح ہوا کرتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. ہماری تمام عبادتوں کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے. ہماری توحید کے اندر اخلاص ہو، ہماری نماز کے اندر اخلاص ہو، ہمارے صدقہ و خیرات میں اخلاص ہو، اسی طریقے سے ہمارے حج اور عمرے میں اخلاص ہو. ہماری تمام نیکیوں کے اندر، تمام عبادتوں کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اخلاص نہیں ہوگا عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اخلاص نہیں ہوگا ہماری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. رمضان یہی سبق دینے کے لیے آیا ہے، یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم جتنی بھی نیکیاں کرو، تم جتنی بھی عبادتیں کرو، ان عبادتوں میں اخلاص پیدا کر لیا کرو، ان عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیا کرو. اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا ایک اور سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں. ہر مسلمان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، اور یہی روزے کا عظیم مقصد بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए गए जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को गुनाहों से बचा लो। तुम अपने आप को जो है, तुम अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लो। अल्लाह की इताअत करने वाले बन जाओ, अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाले बन जाओ, अल्लाह के अहकाम को बजा लाने वाले बन जाओ। इसी का नाम तकवा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु तकवा के बारे में फरमाते हैं, अन युताअ फला युसा व अन युज़कर फला युनसा व अन युशकर फला युकफर। अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तकवा ये है, अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह की फर्माबरदारी की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। तकवा ये है, अल्लाह को याद रखा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुलाया ना जाए। तकवा ये है, अल्लाह की शुक्रगुजारी की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री ना की जाए। इस्लामी भाइयों, हमें अपनी जिंदगी को तकवा से मुज़य्यन करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी को तकवा के लिबास से खूबसूरत बनाने की जरूरत है, इसलिए कि तकवे का जो लिबास होता है, ये लिबास सबसे खूबसूरत लिबास है, ये लिबास सबसे बेहतर लिबास है। वो लिबास तकवा ज़ालिका खैर, तकवे का लिबास सबसे बेहतरीन लिबास हुआ करता है। इस्लामी भाइयों, दुनिया की जिंदगी तो ये एक छोटी सी जिंदगी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। थोड़ी सी जिंदगी गुजार लेने के बाद, चंद सालों की ये जिंदगी गुजार लेने के बाद आखिरत के सफर पर हमको रवाना होना है, आखिरत के सफर पर हमको निकलना है। उस सफर के लिए हमने तैयारी क्या की है, उस सफर के लिए हमने कौन सा सामान जमा किया है। जबकि आदमी जब कोई सफर पर निकलता है तो सफर खर्च साथ में रख लिया करता है। और कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात का हुक्म दिया है, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। ऐ लोगों, जब तुम सफर पर निकलो तो सफर खर्च भी साथ में ले लिया करो, और सबसे बेहतरीन सफर खर्च तक़वा है। अगर अपने आप को जहन्नम से बचाना है, उसके लिए भी तक़वा की सिफत अपने अंदर पैदा करना जरूरी है। जन्नत के अंदर दाखिल होना है, उसके लिए भी हमें अपने अंदर तक़वा का पैदा करना जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। हम अपने बंदों में से जन्नत का वारिस उसको बनाएंगे, जन्नत का मेहमान उसको बनाएंगे, जन्नत में उसको दाखिल करेंगे जो साहिबे तकवा होगा, जो तकवे वाला होगा, जो मुत्तकी होगा, उसको हम अपने बंदों में से जन्नत का वारिस बनाएंगे। मुश्किलात से आसानी चाहते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, यही तकवा की सिफत, तकवा की खूबी अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। और यही खूबी, यही अच्छाई पैदा करने के लिए हमारे अंदर रमजानुल मुबारक का ये महीना आया हुआ है कि हम मुसलमान अपने अंदर तकवा की ये बेहतरीन सिफत पैदा कर ले। इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से रमजान का ये महीना तरबियत नफ्स का दर्स देता है। रमजान का ये महीना तज़किये नफ्स का सबक देता है कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने नफ्स को संभालो। ये जो गुनाहों का और खताओं का बोझ लेकर के तुम जी रहे हो, ये जो गुनाहों से तुम्हारे दिल सियाह हो रहे हैं, ये जो गुनाहों से, नाफरमानियों से तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, ऐ मुसलमानों, रमजानुल मुबारक का महीना आ चुका है, मग़फ़िरत का महीना आ चुका है। अब तो अपनी हालत को बदल लो, अब तो अपने आप की इस्लाह कर लो, अब तो अपने नफ्स को पाक और साफ कर लो, अब तो अपना तज़किया कर लो, ताकि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और वो नामुराद हुआ, वो नाकाम हुआ जिसने अपने नफ्स को खाक में मिला दिया। रमजानुल मुबारक का ये महीना मग़फ़िरत के तोहफे लेकर के आया हुआ है, बख्शिश की बशारतें लेकर के आया हुआ है। रोज़े से गुनाह माफ़ होते हैं, क़यामुल लैल से गुनाह माफ़ होते हैं, क़यामुल लैल से गुनाह माफ़ होते हैं, लैलतुल क़द्र को तलाश करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरीके से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने से, दुआओं से गुनाह माफ हो जाते हैं। हमें इसके जरिए से अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लेनी है। अफसोस होता है, अफसोस के लायक है वो आदमी जिसने रमजान का महीना पाया हो, लेकिन वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत ना करवा सका हो, वो अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सका हो। रमजान का ये जो महीना आया हुआ है, इसमें हमें अपने नफ्स को
عبادت کرنے کا عادی بنانا ہے کہ ہمارا نفس اور ہم عبادت کرنے کی عادی بن جائے، عبادت کرنے کی عادت ہم کو پڑ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت کیا کرتے تھے اتنی محنت اللہ کے نبی کبھی نہیں کرتے تھے، اور عبادات کے اندر یہ محنت ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے نفس کی تربیت کریں، اور ہم اپنے نفس کی ایسی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کی ایسی اصلاح کریں کہ نفس پرستی کی بیماری جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، خواہش پرستی کی جو بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اس بیماری سے ہمیں نجات مل جائے۔ رمضان کا یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اسلامی بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، بلکہ تمہیں زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق تم کو اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہوئے زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری اخلاقی تربیت کے لیے آیا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ہماری اخلاقی تربیت کا سبق اور پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، روزہ صرف کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بے حیائیوں کو چھوڑ دینا، بےہودگیوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی روزے کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بھی روزے کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزہ صرف کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ بے حیائیوں کو چھوڑ دینے کا بھی نام ہے، روزہ بےہودگیوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کا بھی نام ہے۔ فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ روزے کی حالت میں اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، روزے کی حالت میں اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کو اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، آپ کو اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو اس کو معاف کر دینا ہے، اور صرف اتنا کہہ دینا ہے إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو اس آدمی کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، روزے دار کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، روزے دار کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہو اور کسی کی غیبت کر رہا ہو، آدمی روزے کی حالت میں ہو وہ کسی کی چغل خوری کر رہا ہو، آدمی روزے کی حالت میں ہو وہ کسی سے گالی گلوچ کر رہا ہو، آدمی روزے کی حالت میں ہو وہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دے رہا ہو، وہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دے رہا ہو۔ روزے دار کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، تو اس طریقے سے روزہ ہماری اخلاقی تربیت کرنے کے لیے بھی آیا ہے، اور یہ روزے کا بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنی اخلاقی تربیت کریں۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے روزہ جس بات کا سبق دیتا ہے، جس بات کا پیغام دیتا ہے، وہ یہ کہ ہم سب اللہ کی نگرانی میں ہیں، ہم سب اللہ کی نگرانی میں ہیں، ہماری ایک ایک حرکتوں کو، ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک باتوں کو اللہ رب العالمین سن رہا ہے، اور روزے دار کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے،
اس بات کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، ایک روزے دار جب کسی بند کمرے کے اندر ہوتا ہے، کچن کے اندر ہوتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، سامان بھی اس کے اندر موجود ہے، مشروب بھی اس کے سامنے موجود ہے، لیکن وہ کھا نہیں رہا ہے، وہ پی نہیں رہا ہے، اس لیے اس کے اندر یہ احساس ہے کہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ میں اگر کھاؤں تو پیوں تو اللہ رب العالمین مجھے دیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین مجھے جاننے والا ہے۔ اسی بات کا شعور اور احساس پیدا کرنے کے لیے رمضان کا یہ مہینہ آیا ہوا ہے، اور اس بات کا احساس جب پیدا ہوگا کہ ہماری ایک ایک حرکت کو، ہمارے ایک ایک لمحے کو، ہمارے ایک ایک منٹ کو، ہمارے ایک ایک دن اور رات کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سن رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہی احساس انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے، یہی احساس انسان کو بے حیائیوں سے بچاتا ہے، یہی احساس اور شعور انسان کو ہر طرح کی نافرمانی کرنے سے بچاتا ہے۔ اور خاص کر کے ایسے لوگ جو تنہائیوں کے اندر گناہ کرتے ہیں، بند کمروں کے اندر گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رمضان بہت بڑا پیغام لے کر کے آیا ہے۔